السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور اچھے نوجوان ساتھیوں، ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ یہ محرم کا مہینہ، اور جو مسلمان عبادت کے لائن سے، فضیلت کے لائن سے یا قرآن اور حدیث کے لائن سے اگر محرم کا مہینہ اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے تو ڈنکا بجنے سے جان جاتا ہے کہ محرم کا مہینہ ہے، جو بالکل دین سے دور ہے، جو بالکل ایمان سے دور ہے، کلمے سے دور ہے، نماز سے دور ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں کہ کون سا مہینہ ہے، اس مہینے کی فضیلت کیا ہے۔ عام طور پر ہندوستانی مسلمان جنوری کے مہینے میں نیا سال کی خوشی مناتا ہے، جبکہ اسلامی سال محرم کا مہینہ ہے اور ہمیں خوشی محرم کے مہینے میں منانی چاہیے۔ خود امام بیہقی نے ایک روایت نقل کیا ہے، بیہقی حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے، اس میں حدیث ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو کوئی مسلمان اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کو عام دنوں سے بہتر کھلائے گا تو اللہ پورے سال اس کے رزق میں برکت دے گا۔ عاشورہ کے دن محرم کی 10 تاریخ کو، چونکہ محرم کی 10 تاریخ عاشورے کا دن اسلام میں غم کا مہینہ ہے ہی نہیں، غم کا مہینہ ہے ہی نہیں۔ سب سے زیادہ کسی کی موت پر اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو شوہر کے مر جانے سے بیوی کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ شریک حیات تھا، اس کی زندگی کا ساتھی تھا، وہ اس دنیا میں نہیں رہا، تو بیوہ عورت کے لیے ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن عدت کے منائے گی، وہ 4 مہینہ 10 دن نکاح نہیں کر سکتی۔ لیکن مرد کے ساتھ ایسا نہیں ہے، مرد کی بیوی انتقال کر جائے دوسرے دن نکاح کر سکتا ہے، عدت کا مسئلہ مرد کے لیے نہیں ہے۔ تو عاشورہ جس کو محرم کی 10 تاریخ کو عربی میں عاشورہ کہتے ہیں، اس دن اگر کوئی عام دنوں سے اچھا کھانا کھائے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو پورے سال اللہ بہتر کھانا کھلائے گا۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے، اور یہ مہینہ قربانیوں سے جدوجہد سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ قرآن کی طرف سے بیان کیا۔
قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ توبہ. سورہ توبہ قرآن کی بہت مشہور آیت ہے. اس میں اللہ نے کہا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ نے سال کے 12 مہینے زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے طے کر دیا ہے. منہا اربعۃ حرم. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بہت عزت اور احترام کے لائق. مہینے تو سب محترم ہیں لیکن اللہ نے کہا ہے منہا اربعۃ حرم. ان 12 مہینوں میں جو اللہ کا طے کیا ہوا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کے نزدیک 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے عزت و احترام والے. اب ان 12 مہینوں میں 4 مہینہ کون ہے عزت و احترام والا؟ یہ قرآن نے نہیں بتایا. قرآن کی یہ سب سے بڑی خصوصیت اور فضیلت ہے کہ قرآن کی تفسیر اللہ کے رسول نے بیان کی. اللہ کے رسول نے قرآن کی تفسیر صحابہ سے بیان کیا اور صحابہ نے اپنے دور کے لوگوں سے قرآن کی تفسیر بیان کی. اب اللہ کے نبی نے کہا کہ اس میں 4 مہینے جو حرمت اور عزت کے اور احترام کے لائق ہیں اس میں 3 مہینہ لگاتار ہے. ذی الحجہ ہے, ذی القعدہ ہے اور محرم ہے اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس مہینے میں رمضان کا ذکر تو نہیں ہے کیونکہ رمضان کی فضیلت کے لیے اللہ نے خود قرآن میں 2 جگہ استعمال کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا اور پھر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس قرآن کو ہم نے رمضان کی قدر والی رات میں نازل کیا. تو رمضان ایک خاص مہینہ تھا, اس کی فضیلت کے لیے الگ سے اللہ نے قرآن میں 2 جگہ ذکر کیا. لیکن 12 مہینوں میں 4 مہینے عزت و احترام کے قابل ہیں اور یہ مہینے وہ ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے, آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے اور آپ کے دنیا میں آنے کے بعد بھی مکے کے مشرک اور مکے کے کافر بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے. ان کے ہاں چوری ڈکیتی عام تھی, لوٹ مار قبائلی زندگی میں عام, لیکن 4 مہینوں میں وہ لٹیرے بھی, وہ ڈاکو بھی ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے, لوٹتے نہیں تھے کہ نہیں محرم کا مہینہ شروع ہو گیا, ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہو گیا, ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا. تو یہ مہینہ امن کا مہینہ ہوتا تھا, تو اسی مہینے میں لوگ حج کے لیے نکلتے تھے. لوٹ مار لوگ نہیں کرتے تھے ورنہ قافلے کے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے. یہ 4 مہینے عزت و احترام کے مکے کے مشرکین اور مکے کے کفار اس کا احترام کیا کرتے تھے اور حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ان 4 مہینوں کا احترام عرب کے لوگ کیا کرتے تھے. لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دین کی دعوت دی اور شریعت کے احکام بتائے تو سورہ توبہ میں ان 4 مہینوں کی فضیلت بیان کی اور بہت ساری مختلف حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے دنیا میں جتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں محرم کے اسی مبارک مہینے میں کیا ہے. اللہ کا تو ہر کام ہے. اذا اراد شیئا, اللہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں فیقول لہ کن فیکون, تو اللہ کہتے ہیں ہو جاتا وہ ہو جایا کرتا ہے. زمین و آسمان کی تخلیق اللہ نے اسی محرم کے 10 تاریخ کو کیا. آدم علیہ السلام کی پیدائش, حدیث میں ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی اللہ نے محرم کی 10 تاریخ کو کیا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. آدم رہو تم لوگ جنت میں رہو لیکن دیکھو فلاں درخت کے قریب مت جانا.
اگر جاؤ گے اس کا پھل کھاؤ گے تو تم اپنے آپ پر زیادتی کرو گے. مشیت الہی کے مطابق چلے گئے، پھل کھا لیا. کلوا منہا کلوا واہبطوا، تم سب نیچے اتر جاؤ. وقلنا اہبطوا منہا جمیعا، آدم حوا شیطان سب نیچے جاؤ. اب آسمان کی عزت اور بلندی سے زمین میں جانا. آدم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اللہ نے منع کیا تھا، وہ کام ہم نے کر لیا. دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے آنے کے بعد دنیا میں مسلسل توبہ کی، اللہ سے معافی مانگا. آدم علیہ السلام کہاں اتارے گئے؟ ہندوستان کے رنگون میں اتارے گئے. حضرت حوا اتاری گئی وہاں پر جہاں آپ جدہ ایئرپورٹ گئے. جد کے معنی دادا ہوتا ہے اور جدہ کے معنی دادی ہوتے ہیں. تو عربی میں جدہ دادی کو کہتے ہیں. تو اس جگہ حضرت حوا اتاری گئی تو بعد میں سعودی حکومت نے اسی جگہ ایئرپورٹ بنا دیا، تو اس ایئرپورٹ کا نام جدہ ایئرپورٹ ہے، حضرت حوا علیہ السلام کے نام پر. دونوں نے دعا کیا، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ، آدم بھی کہہ رہے ہیں، حوا بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں نے جنت کے اس درخت کے قریب جا کر اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے. اے اللہ، ہم دونوں کو معاف فرما. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہم دونوں کو معاف نہیں کیا، وَارْحَمْنَا، اور ہم دونوں پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم دونوں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. آدم علیہ السلام کی یہ دعا اور حضرت حوا علیہ السلام کی یہ دعا کئی ہزار سال پہلے ہوئی، لیکن جس نبی کا کوئی عمل، جس نبی کا کوئی قول اور ان کا کوئی عمل اللہ کو بہت پسند آیا، تو اس عمل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر کوٹ کر دیا، قرآن کے اندر اس کا ذکر کر دیا. کیوں؟ تاکہ میرے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس سے فائدہ اٹھائے. یہی وجہ ہے کہ حج کرنے جب حاجی جاتے ہیں تو کسی کو کوئی دعا یاد نہ ہو تو ان کو اس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کثرت سے یہ دعا کیا کرے. حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ان کو ڈال دیا. 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے. تو جو دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مانگی تو یونس کی زبان سے نکلی ہوئی وہ دعا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن میں اس دعا کا ذکر اللہ نے کر دیا. کیوں؟ تاکہ میرے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی فرد یا کوئی جماعت محسوس کرے کہ ہم گنہگار ہیں، اور ہر ایک کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے اور ہر وقت ہونا چاہیے کہ ہم گنہگار ہیں. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا دعا مانگی؟ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دعا مانگنے سے پہلے، توبہ کرنے سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کیا. لا الہ الا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے. سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے. یعنی جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں اور ہم اپنے بڑوں سے معافی مانگتے ہو تو ہم کو دھتکارتا ہے. دنیا میں اگر کوئی غلطی کر لے اور وہ معافی مانگے تو آدمی اس کو ذلیل کرتا ہے، اس کو دھتکارتا ہے. سبحانک، اے اللہ تو ایسی ذات تو نہیں ہے. اے اللہ تو دھتکارنے والا نہیں ہے. اے اللہ تو ذلیل کرنے والا نہیں ہے، تو بدنام کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ تو
وہ اپنے گنہگار بندوں کا مذاق اڑانے والا نہیں ہے۔ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی اپنی جان میں زیادتی کرنے والا ہوں۔ یونس علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہی یہ دعا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں اس دعا کو محفوظ کر دیا۔ اور آج مشہور دعاؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے، مشہور دعاؤں میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح شام کی دعائیں، حدیث کی اپنی تمام تر بڑائیوں کے باوجود، اپنی تمام تر کمالات کے باوجود، اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود اللہ کے نزدیک انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ کی دی ہوئی عزت کو وہ چھین لے یا اللہ کی طرف سے متعین کردہ ذلت کو وہ عزت سے بدل دے۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش حدیث کے مطابق جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تو محرم کی 10 تاریخ تھی، محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی امت کو دین کی دعوت دی، لیکن 950 سال دین کی دعوت دینے کے نتیجے میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ نوح کی دعوت کو کتنے لوگوں نے قبول کیا؟ 83 کیسے لگا ہوگا؟ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، جس کو کہتے ہیں آپ کی زبان میں جل بھون کر کے نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دیا۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آج علماء کی زبان میں اثر نہیں رہا، یا دعوت دینے والوں کی زبانوں پر اثر نہیں رہا، اب بیان پر کوئی اثر نہیں رہا، علماء کی زبان پر کوئی اثر نہیں رہا، ان کی باز و تقریر اور بیان کا کوئی اثر نہیں رہا، معاشرے میں کوئی اصلاح نہیں ہو رہی، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اگر علماء کی زبان میں تاثیر نہیں رہی تو علماء تو نبی کے وارث ہیں، نبی کا کیا حال ہے؟ اسی لیے دین کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ بہت سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ دین کے بارے میں آقا کی حدیث ہے کہ 22 مرتبہ ایک مسلمان ایک ایسی بات کہہ جاتا ہے، ایک ایسی اچھی بات کہہ جاتا ہے اور وہ اس کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ کوئی اچھی بات اس نے کہی اور اس کو اس نے چھوٹا سمجھا، لیکن اسی اچھی بات کی وجہ سے جو اس کے نزدیک چھوٹا تھا، اللہ کے نزدیک اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس چھوٹی گفتگو اور اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور بعض مرتبہ انسان کوئی غلط بات اپنی زبان سے نکالتا ہے اور اس کو ہلکا سمجھتا ہے، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے بارے میں کوئی کامنٹ کر دینا، کسی کے بارے میں کوئی جملہ کس دینا، اور سمجھا یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہم نے، لیکن وہ بات اللہ کے نزدیک اتنی بڑی ہوتی ہے اس بندے کے گڑھن کے اعتبار سے کہ اسی چھوٹی سی بری بات کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اللہ اس کو ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا آقا نے کہ دین کے بارے میں بہت سنبھل کے بات کیا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے حدیث میں آقا نے کہا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اگر کوئی ایسی بات جو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے اور میرا نام جوڑ کر کے اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ کتنی بڑی وعید ہے، کتنا ڈرایا ہے اللہ کے نبی نے کہ جو میرا نام لے کر میرا لیبل لگا کر اپنی گفتگو میں، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اور ہم نے وہ بات نہیں کہی ہے
تو وہ کہنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ دعوت کے کام کرنے والے عام مسلمان ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں، علماء بہت کم ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ان پڑھ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ اکابرین نے اس حدیث کی وعید میں آنے سے ان لوگوں کو بچا دیا، علماء نے بچا دیا، اور دعوت کے کام کرنے والوں کو کہا گیا کہ تم جب کوئی دین کی بات کرو، حدیث بیان کرو، تو یہ مت کہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پہلے یہ کہو کہ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ آپ اکثر دیکھے ہوں گے کہ دعوت کے لائن سے گفتگو کرنے والوں کی گفتگو کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کے ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ اب وہ مکمل حدیث نہیں بیان کر رہا، مفہوم بیان کر رہا ہے۔ تو حدیث میں جس گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے، اکابرین نے دعوت کے کام کرنے والے عام مسلمانوں کو بچا لیا اور کہا کہ جب تم کوئی دین کی بات کرو تو کہو کہ اللہ کے نبی کے حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ براہ راست صحابی کے ساتھ حدیث بیان کرنا یہ اس کا حق ہے جس نے حدیث کی کتابیں پڑھی، جس نے علم حدیث کا فن حاصل کیا ہو۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال دین کی دعوت دی، 83 آدمی مسلمان ہوئے۔ تو کیا ہم کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ نوح علیہ السلام کی زبان میں تاثیر نہیں تھی؟ نہیں بھائی، امتی چاہے وہ عام امتی ہو یا وہ نبی ہو، وہ نبی ہو یا نبی کا امتی ہو، ہدایت کا راستہ بتانا اس کا کام ہے، ہدایت کی ترغیب دینا اس کا کام ہے، ہدایت کے بارے میں تلقین کرنا، اچھی اچھی باتوں کے ذریعے سے ایمان کی محبت اس کے دل میں ڈالنا، ایمان کی طرف بلانا، نماز کی طرف بلانا، مسجد کی طرف بلانا، یہ اس کا کام ہے۔ لیکن مسجد کی طرف 100% لانا اس کا کام نہیں ہے۔ یہ 100% لانے کا کام کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے۔ اللہ نے دین کے اعتبار سے بندوں کے اندر کام بانٹ دیے، کہا کہ تم دعا کرو، دعا کرنا تمہارا کام ہے، قبول کرنا میرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہاڑ کی چٹان پر کر کے کہا کہ آواز لگاؤ کہ لوگوں آ جاؤ حج کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ نبی کو جب حکم ہوا تو انکار تو نہیں کر رہے، لیکن کہا الہی کوئی نہیں یہاں سننے والا۔ اللہ نے کہا کہ نوح، ابراہیم، آواز لگانا تمہارا کام ہے، تمہاری آواز کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تھی نا، حاجی احرام باندھ کے اسی آواز کا جواب دیتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے لوگوں کو بلایا تھا، اے لوگوں آؤ اللہ کے گھر کی طرف۔ تو دعوت دینا، دعوت کے راستے پر لگانا، یہ انسان کا کام ہے، اور مکمل ہدایت دے دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی اپنے اس چچا سے جس نے ایمان نہ لانے کے باوجود ساری زندگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حمایتی بن کے کھڑے رہے، سپورٹر بن کے کھڑے رہے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ آخری وقت ہے، چارپائی میں ہے، سرحانے آقا بیٹھ گئے، اور میدان عرب کے سارے چودھری ابو لہب، امیہ بن خلف، عتبہ بن شیبہ، بڑے بڑے لیڈر آف کفر، کافروں کے لیڈر ہیں، قوم کے سردار ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جھک کے کان میں کہہ رہے کہ میرے چچا ایک بار کلمہ شہادت کا اقرار کر لیجئے، زور سے نہیں، میرے کان میں آپ آہستہ سے کہہ دیجئے، تاکہ میں اس کلمے کی بدولت کل قیامت میں آپ کی سفارش کر سکوں۔ سارے مکے کے سردار، قریش کے سردار کا ابو طالب، دیکھو بھتیجے کے دین پر ایمان مت لانا، ایسا نہ ہو
کہ تم اس دنیا سے جاتے جاتے باپ کا دادا کا دین چھوڑ دو۔ ابو طالب نے کلمے کے اقرار نہیں کیا، لیکن آقا زور دے رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں میرے چچا ایک بار کلمے اقرار کر لیجیے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور قرآن کی آیت کے ساتھ بھیجا، اور کیا کہا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے گا اسی کو ہدایت ملے گی۔ اللہ نے نہیں چاہا تو لوط کی بیوی کو نبی کے گھر میں ہدایت نہیں ملی۔ اللہ نے نہیں چاہا تو جس باپ نے پیدا کیا پالا آزر کو نبی بیٹے کے باوجود ہدایت نہیں ملی۔ اللہ نے نہیں چاہا تو کئی ہزاروں ہزار لوگوں کو نبی کے رشتہ دار ہونے کے باوجود ایمان کی دولت سے باہر رکھا۔ اللہ نے نہیں چاہا تو اللہ کے نبی کے سپورٹ میں ہر وقت کھڑا رہنے کے باوجود ابو طالب کو ہدایت نہیں ملی۔ بخاری کی حدیث میں ہے، سوال ہے کہ جہنم میں سب سے ہلکا ترین عذاب کس کو ہوگا؟ جہنم میں سب سے ہلکا ترین عذاب کس کو ہوگا؟ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے ہلکا ترین عذاب میرے چچا ابو طالب کو ہوگا، اور وہ ہلکا ترین عذاب یہ ہوگا کہ حضرت ابو طالب کو جہنم میں صرف آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، آگ کا کھڑام پہنایا جائے گا، جوتی پہنائی جائے گی، جس کی وجہ سے ان کے دماغ میں، ان کے سر میں ان کا دماغ بھیجا اس طریقے سے کھول رہا ہوگا جیسے کہ ہانڈی میں گوشت کھولتا ہے۔ پورا جسم نہیں جلے گا، صرف پاؤں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، اس کی وجہ سے دماغ کے اندر وہ بھیجا جو ہوتا ہے وہ کھول رہا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 83 آدمی صرف ایمان لائے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے آئے تو محرم کی ہی 10ویں تاریخ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم سے اللہ نے نجات دیا، اور بنی اسرائیل کو لے کر کے دریائے نیل سے پار ہو گئے، اور اللہ نے دریائے نیل پار کر دیا۔ فضرب، لاٹھی مارو پانی پر، نبی نے لاٹھی ماری تو پانی نے راستہ دے دیا۔ تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے اہل بیت کو دی جانے والی فضیلت تھی جو حضرت حسین کے مقدر میں آئی کہ کربلا کی زمین پر جب اسلام اور غیر اسلام کے بیچ جنگ ہوئی، مقابلہ ہوا، اور مقابلہ کرنے والے دونوں طرف مسلمان ہیں، دونوں طرف نمازی ہیں، یزیدی فوج بھی نماز پڑھنے والی ہے، اور حسین کے ساتھی بھی نماز پڑھنے والے لوگ ہیں۔ کربلا کے میدان میں اہل بیت کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے خاندان کے لوگوں نے کسی مشرک نے شہید نہیں کیا، کسی کافر نے شہید نہیں کیا، کسی یہودی اور عیسائی نے شہید نہیں کیا، بلکہ ایک بھی مشرک اور کافر کربلا کی جنگ میں شامل نہیں تھا۔ کس نے کیا؟ نمازیوں نے کیا، مسلمانوں نے کیا، جن کے مسلمان جیسے نام تھے، جو حج کیے ہوئے تھے، جو نماز پڑھتے تھے، جو روزہ رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ نماز رسول ہے، یہ جانتے ہوئے کہ جنت کا سردار ہے، حضرت حسن اور حسین کو اللہ کے نبی نے صحابہ کی موجودگی میں کہا کہ یہ میرے دونوں نواسے جنتیوں کے سردار ہوں گے۔ شہید کرنے والے، قتل کرنے والے وہ جان رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کربلا کی جنگ انجانے میں واقع ہو گئی، دھوکے میں واقع ہو گئی، نہیں۔ ہم صرف ہر سال محرم کی 10 تاریخ آتی ہے تو ڈھول اور تاشے سے اس محرم کے دن کو جانتے ہیں، نہیں۔ یہ پیغام دیتا ہے ہر سال محرم کی 10 تاریخ کہ معاشرے میں آج بھی حسینی مسلمان ہے، اور معاشرے میں آج بھی یزیدی مسلمان ہے۔ وہ تو بڑا یزید تھا، چھوٹے چھوٹے یزید ہر گھر میں آپ کو مل جائے۔ ہو سکتا ہے
وہ یزید آپ کے پڑوس میں ہوگا جس کے ظلم سے آپ پریشان. ظلم کرنے والا علامت کے طور پر پہچانا جانے لگا. ظاہر بات ہے کہ لوگ اپنے بچوں کا نام یزید نہیں رکھتے. کیوں بھائی؟ نہیں رکھنا گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اہل بیت سے محبت ہر مسلمان کے دل میں اتنی زیادہ ہے، حسین پر کیے جانے والے ظلم کا احساس مسلمانوں کی اتنا زیادہ ہے کہ اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھے گا، نہیں رکھ سکتا اور نہ رکھنا چاہیے. اس لیے کہ جس حسین نے سمجھوتا کرنے کے بجائے اگر حضرت حسین چاہتے تو کہتے کہ بھائی مجھے اتنی دولت چاہیے، ہماری یہ فرمائش ہے، تو یزید قبول کر لیتا. لیکن اہل حق کی علامت یہ ہے، جو حق پرست ہوتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ سر کٹا دیتا ہے لیکن سر نہیں جھکاتا. حضرت حسین نے جس کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑ رہا تھا، جس بدن میں نبی کا خون تھا، وہ نبی باطل سے سمجھوتا نہیں کر سکتا تھا. آج بھی دیکھ لیجئے معاشرہ جو پریشان ہے، ہم اپنے معاشرے میں بہت ساری برائیوں سے پریشان ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یزیدی صفت کے بھی مسلمان ہیں اور حسینی صفت کے بھی مسلمان ہیں. آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں، بہت سارے لوگوں کو اپنے گھر میں اپنا سگا بھائی یزید کی شکل میں مل جائے گا. باپ کے مرنے کے بعد طاقت کے بل پر اس نے جائیداد پر قبضہ کر لیا. اسلامی شریعت کے مطابق تو جتنے بھائی اور جتنی بہنیں تھیں ان کے بیچ میں جائیداد بٹنی چاہیے، لیکن کئی گھر ایسے میں نے دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ ایک بھائی 2-4 کمروں میں محدود ہے اور دوسرا بھائی پوری جائیداد پر قبضہ کیے ہوا ہے. چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی مانگنے پر بھی حاصل نہیں کر سکتا. کیوں؟ ایک بھائی کے پاس طاقت ہے، اس نے اپنی طاقت کے ذریعے سے اپنے دوسرے بھائی کو اس کے حق سے محروم کر لیا. یزید نے کیا تھا؟ خلیفہ بننے کی صلاحیت اور خلیفہ بننے کا حق حضرت حسین کا تھا. کوفہ کے سارے لوگ، عراق کے سارے لوگ چاہتے تھے کہ حضرت حسین خلیفہ ہو جائے. مسلمان چاہتے تھے کہ حضرت حسین خلیفہ ہو جائے، لیکن یزید نے طاقت کی بنیاد پر خلافت کے حق سے حضرت حسین کو محروم رکھا. کسی کو کسی کے حق سے محروم رکھنا، اسی کا نام تو یزیدیت ہے. کوئی کسی ادارے میں ہے، کوئی کسی پنچایت میں ہے، کوئی کسی تنظیم میں ہے، کوئی کسی ادارے میں ہے، اب وہ وہاں کا حاکم ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ اپنے ماتحتوں کو اس کا حق نہ دے. یہی تو یزیدیت ہے. حسین کا جو حق تھا یزید نے نہیں دیا. اسی پر تو جنگ ہوئی. یزید نے کہا کہ نہیں، ہم کو بادشاہ مانو. حسین بے نمازی کو، بے دین کو بادشاہ کیسے مان لے گا؟ آج تو ہم لوگ بے دین کو، بے نمازی کو مسجد کا صدر بھی مان رہے ہیں. مان کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں. پنچایت کا صدر ہے. مسجد کا امام بننے کے لیے 10 طرح کی شرطیں ہیں، لیکن پنچایت کا صدر بننے کے لیے کوئی شرط نہیں. مسجد کا صدر اور سیکرٹری بننے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. امام بننے کے لیے 10 طرح کا شرط ہے. اب سوچو کہ جس پنچایت، جس ادارہ، جس تنظیم کا ذمہ دار دیندار نہیں ہوگا، اس ادارے کا کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. کربلا کی 10 تاریخ، محرم کی 10 تاریخ مسلمانوں کو ہر سال سبق دیتی ہے کہ تم کس راستے پر جانا چاہتے ہو، حضرت حسین کی قربانی والے راستے پر یا یزید کے ظلم و ستم والے راستے پر؟ کس راستے پر جانا چاہتے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، بھلا چاہنے والا ہوتا ہے. یہ نبی نے کہا کہ مسلمان مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے. اب اس کو پلٹ دیجیے
کہ جو مسلمان کا خیرخواہ نہیں ہوگا، بھلا چاہنے والا نہیں ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اب پولیس کے جتنے سپاہی ہیں، جتنے دلال ہیں، وہ مسلمان کا بھلا چاہ رہے ہیں؟ نہیں چاہ رہے، برا چاہ رہے ہیں. برا چاہ رہے ہیں. نبی کی حدیث اس کو کہاں لے جا کے کھڑا کر رہی ہے؟ کہاں لے جا کے کھڑا کر؟ ایک مسلمان اچھا کھا رہا ہے، اچھا مکان بنایا، اچھا کاروبار کیا، ترقی کر رہا ہے، اس کی خبر علاقے کے تھانے کو لگ جاتی ہے. کوئی معمولی بات ہوئی، تھانے کا آدمی آ جاتا ہے. کون بتاتا؟ کس نے بتایا؟ 10 جون کو کیا ہوا تھا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک بیان آیا، اسلام کے ایک دشمن کا بیان آیا، اور بہت ہی گندا بیان آیا، جس سے ایمان والے کا خون کھولنا، غصہ ہونا، ایمانی حرارت پیدا ہونا 100% لازمی تھا. پورے ہندوستان میں اس غم و غصے کا اظہار کیا گیا، رانچی میں بھی کیا گیا. ٹھیک ہے، نوجوانوں نے کسی کی قیادت نہیں مانی، نکل گئے، لیکن اس کو نکالا کس نے؟ اس کے ایمانی جوش نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے. وہ سڑک پر نکل کر کے کسی غیر مسلم کی دکان نہیں لوٹی، کسی کی آگ نہیں لگائی، کسی کی جان نہیں ماری. لیکن کیا ہوا؟ 10,000 اننون FIR ہو گیا. ایک تھانے سے 40 اور ایک تھانے سے 22 ابھیت بنائے گئے، اور ان پر عدالت سے وارنٹ ایشو کرنے کی درخواست پولیس نے دی. اور اس پورے واقعے پر یہ 62 آدمیوں پر جو FIR ہوا، اس کا آئی وٹنس کون ہے؟ مسلمان کے بیچ میں مسلمان. یعنی وہ مسلمان کہہ رہا ہے کہ ان 62 کو ہم نے گولی چلاتے ہوئے دیکھا، ہم نے آگ لگاتے ہوئے دیکھا، ہم نے اوپروں کرتے ہوئے دیکھا ہے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، کیونکہ رانچی کے سارے لوگ جانتے ہیں اس بات کو. لیکن اس 62 مسلمان کو، اور اس کے پیچھے اور کتنے 62 ہوں گے، سزا دلوانے کے لیے، ان کی زندگی کو کرش کرنے کے لیے کون کوشش کر رہا ہے؟ مسلمان کوشش کر رہا ہے. انتظامیہ اور پولیس تو کوشش کر ہی رہی ہے، لیکن پیچھے سے آئی وٹنس مسلمان بنا ہوا ہے. اور وہ مسلمان ہمارے ہی محلے کا ہمارا بھائی ہے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر مسلمان رہتے ہوئے کسی مسلمان کے خلاف اس نے آئی وٹنس بن کر کے اس ذمہ داری کو ادا کر دیا، تو چونکہ وہ نکلنے والے نوجوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نکلے تھے، اپنے باپ دادا کا کوئی بدلہ لینا مقصد نہیں تھا، آقا کی محبت میں نکلے تھے. عجب نہیں کہ اللہ ان کو زندگی میں ایسی سزا دے دے کہ دیکھنے والوں کے لیے عبرت بن جائے. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے اس کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ دنیا کے چند نفع کے لیے اس نے جو راہ اختیار کی ہے، وہ مرنے کے بعد بہت خطرناک انجام تک پہنچے گا، بہت خطرناک انجام تک پہنچے گا. آپ کو حیرت ہوگی کہ اقرا مسجد سے لے کر کے آج تک کم از کم 20 مقدمے مجھ پر ہوئے. 20 مقدمہ اقرا مسجد کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، بہت سے مقدمہ لڑتے لڑتے ختم ہو گیا. شہر کے کسی عالم کے اوپر منبر رسول پر قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سماجی اور معاشری معاملے پر کسی عالم کے اوپر ایک کیس نہیں ہوا. لیکن اقرا مسجد کا معاملہ ہو یا تبریز انصاری کے مقدمہ کا معاملہ ہو، میرے اوپر مقدمہ ہوا اور ہائی کورٹ سے مجھ کو بیل لینا پڑا. تبریز انصاری کیا میرا سالہ لگتا تھا، میرا بھائی بھتیجا تھا، کیا تھا؟ لیکن چونکہ ایک مسلمان کو اس ظلم کے ساتھ مارا گیا اور مسلمانوں کے اندر خوف اور ہراس کا ماحول پیدا کیا گیا، اور آج بھی مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پلان اور سازش یہ ہے کہ مسلمان اس ملک میں رہے تو ڈرا سہما ہوا رہے، ڈر کے رہے. اور یاد رکھیے، ڈرا ہوا انسان کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا ہے ڈرا ہوا مسلمان. اس لیے کہ آقا نے کہا ہے کہ جس دل میں ایمان ہوگا
اس دل سے بزدلی نکل جائے گی، اور جس دل میں بزدلی ہوگی وہاں سے ایمان نکل جائے گا۔ یہ بہت مشہور حدیث ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان مرنے سے کسی دور میں کبھی نہیں ڈرا ہے، کسی زمانے، لیکن آج تک قصوں میں ہم مارے گئے ہیں، ہماری دکانیں جلائی گئی، ہمارے بچوں کو مارا گیا، ہماری حاملہ عورتوں کا پیٹ چاک کر کے نئے بچے کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اس کے باوجود ہم نہیں ڈرے، اور 47 سے لے کے آج تک ہم کو مارا اس لیے گیا تاکہ ہماری آبادی کم ہو، لیکن کلمے کی نسبت اللہ اور اللہ کے رسول سے ہے۔ اتنا مارنے کے باوجود مسلمان اس ملک میں بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور انشاءاللہ جب تک ہم کلمے اور ایمان پر باقی رہیں گے ہم بڑھتے ہی جائیں گے۔ جب تک مسلمان ہے تب تک اسلام ہے۔ آقا کی حدیث ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ روئے زمین میں جب تک ایک بھی مسلمان اللہ کا نام لینے والا ہوگا دنیا فانی نہیں ہوگی، دنیا ختم نہیں کی جائے گی۔ جب ایک بھی روئے زمین میں اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا اللہ دنیا کو ملیا میٹ کر دیں گے۔ پتہ چلا جس دن ہندوستان میں یا دنیا کے کسی علاقے میں ایک بھی ایمان والا نہیں رہے گا، یہ جو بڑے بڑے حکومت اور پارلیمنٹ ہیں اللہ اس کو دھوست کر دیں گے، بڑی بڑی بلڈنگیں برباد ہو جائیں گی، انسانیوں کی آبادی مٹا دی جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین اور زمین کی ساری چیز ہلا دی جائے گی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین کے اندر جتنی چیز ہے وہ باہر آ جائے گی۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج بے نور ہو جائے گا، سورج نکلے گا لیکن روشنی نہیں ہوگی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے ٹوٹ کر کے زمین پر دھڑام دھڑام گریں گے۔ دنیا برباد ہو رہی ہے، کیوں؟ ایمان والا نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کریں کہ ایک ایمان والے کی طاقت کتنی ہے کہ اس کے رہنے کی وجہ یہ آسمان اپنی جگہ قائم ہے، ستارے اپنی جگہ سے قائم ہیں، سورج کی چمک باقی ہے، چاند کی چاندنی باقی ہے، پوری دنیا کا نظام باقی ہے، لیکن ایک بھی ایمان والا چاہے وہ کتنا ہی بدعمل کیوں نہ ہو لیکن رائے کے دانے کے برابر اگر اس کے دل میں ایمان ہے، اللہ اللہ کہنے والا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، یہ دنیا کا نظام قائم ہے۔ ایک آدمی پر ہے اور ایک بھی نہیں ہے، اللہ کی اس دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک نئی دنیا، ایک نئی ورلڈ، نئی دنیا آباد ہوگی جہاں جنت کی نعمتیں ہوں گی، دوزخ کا عذاب ہوگا، جہاں اچھے لوگ الگ ہوں گے برے لوگ الگ ہوں گے۔ تو نئی دنیا تعمیل کرنے کے لیے پرانی دنیا کو مٹانا ہوگا۔ آپ اپنا مکان بناتے ہیں کہ اب رہنے کے قابل نہیں ہے تو ڈھاتے ہیں کہ نہیں؟ اب اللہ نے کہا کہ نہیں، اب یہ دنیا رکھنے کے لائق نہیں ہے، میرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ پتہ چلا ایمان والے کے طفیل اور برکت میں ساری دنیا کے مشرک، ساری دنیا کے کافر عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جس دن ہم نہیں ہوں گے دنیا کا نظام ختم کر دیا جائے گا۔ یہ ہے ایمان والے کی طاقت۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجاہدانہ زندگی میں اسی کی مثال پیش کیا ہے کہ ظالم کے آگے سر نہیں جھکایا، پورا خاندان دے دیا، پورا خاندان دے دیا، لیکن کوئی یزید کی طاقت سے، اور یزید کی طاقت کتنی، پورے عرب میں 22,000 میل سے زیادہ کے علاقے میں یزیدی حکومت ہے، اور 72 آدمی کے اندر کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہم شہید ہو جائیں گے، ہم تم کو مار نہیں سکتے ہیں لیکن تمہارے سامنے جھک نہیں سکتے۔ آج کیا ہے، ایک معمولی تھانے دار مسلمانوں کے محلے میں آ کر کے مسلمانوں کو ڈرا دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہم اگر صحیح ہیں، ایمان والے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کرتے ہیں، ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پولیس جنتا کی نوکر ہے،
ہمارے ٹیکس کے پیسے سے اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، اس کے مالک ہم ہیں، وہ ہمارا مالک نہیں ہے۔ ہاں، چور ضرور ڈرے گا، بے ایمان ضرور ڈرے گا، شرابی ضرور ڈرے گا، ڈکیت ضرور ڈرے گا، اور ان کو ڈرنا چاہیے، لیکن الٹا ہو گیا ہے۔ پولیس کی اور چوروں کی دوستی ہے، ڈکیتوں کی دوستی ہے، لہذا پورے ہندوستان میں جہاں بھی پاکٹ ماری ہوتی ہے اس علاقے کا پولیس جانتا ہے کہ سامان کون لیا ہو، لیکن نہیں، پولیس کی کمیشن بندھی ہوئی ہے، تو برائی کہاں سے ختم ہوگی؟ برائی تو ختم ہو سکتی ہے حضرت حسین کے اسوہ کو زندگی کو اپنانے کے بنیاد پر کہ حق کا ساتھ دو۔ آج آدمی پریشان اس لیے ہے کہ ایک آدمی حق پر ہوتا ہے لیکن کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے، ایک بھائی حق پر ہوتا ہے، کئی جگہ ہے کہ کرایہ دار سے کوئی پریشان ہے، مکان خالی نہیں کر رہا ہے، لوگ ساتھ نہیں دے رہے ہیں، کوئی مکان مالک سے پریشان ہے کہ نہیں 2 گھنٹے کے اندر مکان خالی کرو، کوئی کاروباری دوسرے کاروباری سے پریشان ہے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ ہم نے سمجھا کہ تمہارا مسئلہ ہے، تم سمجھو۔ قرآن میں کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوہ، جتنے مسلمان ہیں وہ سب آپس میں بھائی ہیں۔ ارے میرے بھائی، تمہارے ایمانی بھائی کے لیے کوئی سوال کھڑا ہو جائے، کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے تو اس کا ساتھ دو۔ ساتھ نہیں دینا اس بات کی علامت ہے کہ تم اس کو اپنا ایمان والا بھائی نہیں سمجھ رہے ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے اوپر الگ الگ ذمہ داری ڈالی۔ اللہ کے نبی نے کہا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یاد رکھنا تم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں، اپنے اپنے علاقے میں چرواہے کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طریقے سے چرواہے کے اندر میں ریوڑی ہوتی ہے بکریوں کی، تو اس کے گم ہو جانے پر یا اس کے بھیڑیا سے لے جانے پر اس سے سوال مالک کرتا ہے، تم بھی اپنے گھر کے چرواہے ہو۔ قرآن میں کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم لوگوں کے امام کو بلائیں گے۔ یہاں مسجد کا امام مراد نہیں ہے، اگر آپ اپنے گھر کے بڑے اور ذمہ دار ہیں تو آپ اپنے گھر کے امام ہیں۔ آپ کے گھر میں اگر بے نمازی آپ کی امامت میں پڑھ رہے ہیں، گارڈینشپ میں پڑھ رہے ہیں، آپ کی ماتحتی میں پڑھ رہے ہیں، تو ان کے نماز نہ پڑھنے کا سوال ان سے تو ہوگا ہی، گھر کے اس امام سے بھی ہوگا جو گارڈین ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر بدعملی کا سوال اللہ قیامت کے دن اس ذمہ دار سے پوچھیں گے جو ذمہ دار بھائی کی شکل میں، باپ کی شکل میں، چچا کی شکل میں، بڑے بھائی کی شکل میں، جس شکل میں بھی ہو اس ذمہ دار سے اللہ سوال کریں گے۔ کوئی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، کوئی پنچایت کا ذمہ دار ہے، کوئی محلے کا ذمہ دار ہے، کوئی علاقے کا ذمہ دار ہے۔ ہم نے کیا کر دیا؟ اس ذمہ داری کو ہم نے اپنے گلے سے نیچے اتار دیا۔ میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا نا کہ قلب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے کڑھنا، امت کی بدعملی اور بے حالی پر کڑھنا۔ اس کڑھن کو ہم نے اپنے اندر سے نکال دیا۔ کڑھن ہمارے اندر ہے کیا ہے؟ آج دکان اچھی نہیں چلی، اس کی کڑھن ہے، مارکیٹ اچھی نہیں رہی، اس کی کڑھن ہے، بچہ میرٹ پر پاس نہیں ہوا، فرسٹ ڈویژن نہیں رہا، اس کی کڑھن ہے۔ یعنی دنیا کے بارے میں ہم کڑھ رہے ہیں اور کڑھ کڑھ کر کے ڈپریشن کا شکار ہو جا رہے ہیں، بی پی کے شکار ہو جا رہے ہیں، شوگر ہو جا رہا ہے، کڑھنے کی وجہ سے نا کڑھن پیدا ہوئی کہ کیسے مسلمانوں کو نماز اور کلمے سے جوڑا جائے۔ یہ کڑھن عالمی بن گئی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر کڑھن پیدا ہوئی کہ آزادی کے لائے لڑتے لڑتے 57,000 علماء شہید ہو گئے، امت کو علماء کیسے دیا جائے؟ تو دارالعلوم دیوبند قائم کر دیا کہ ایک آدمی کی کڑھن عالمی کڑھن بن گئی۔ یہ کڑھن اللہ کے نبی کی سب سے بڑی سنت ہے، یہ سنت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ حضرت حسین کے اندر یہ کڑھن اتنی زیادہ تھی کہ اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے جان تو دے دیا، لیکن یزید جیسے ظالم سے سمجھوتا نہیں کیا۔ ہم لوگ سمجھوتا پر تیار ہو جاتے ہیں،
ہم لوگ چھوڑیے جائیے معاف چھوڑ دیجیے وہ کیا وہ کیجیے جو آدمی لڑ رہے ہیں ارے چھوڑو بھائی کیوں لڑ رہے ہو ارے بھائی دیکھو کہ ظالم کون ہے مظلوم کون ہے زیادتی کس نے کی ہے مظلوم کو بھی چھوڑو اور ظالم کو بھی چھوڑو نہیں ظالم کو تو ڈانٹ پھٹکار ملنی چاہیے اور مظلوم کو اس کا حق ملنا چاہیے تبھی ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو محرم کی 10 تاریخ ہی نہیں بلکہ پوری زندگی میں عملی طور پر لانے میں کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ایمان عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے